اسلام کا سب سے المناک اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ میدان کربلا میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہتر ساتھیوں سمیت شہادت کا جام نوش کیا۔ اس واقعے کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب یزید بن معاویہ نے خلافت کا ناجائز اعلان کیا۔ یزید کی زندگی فسق و فجور، شراب نوشی، ظلم اور بدعتوں سے بھرپور تھی۔ اس نے خلافت کو موروثی بنا کر خلافت راشدہ کے نظام کا جنازہ نکال دیا۔ اس نے گورنروں کو حکم دیا کہ تمام بااثر مسلمانوں سے بیعت لی جائے اور اگر کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ مدینہ میں یزید کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم ملا کہ امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت لی جائے۔ ولید نے امام حسین کو رات کے وقت بلایا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین نے فرمایا، یہ کام چھپ کر نہیں ہو سکتا، کل عام لوگوں کے سامنے فیصلہ ہوگا۔ امام حسین نے انکار کر دیا اور اس بات کا علم ہو گیا کہ مدینہ اب ان کے لیے محفوظ نہیں۔ امام حسین نے اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہو کر الوداعی سلام کہا اور خاندان کے افراد کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر امام حسین نے خانہ کعبہ کی پناہ لی۔ اس دوران یزید کے جاسوس مکہ میں متحرک ہو گئے، جنہوں نے اطلاع دی کہ حج کے دنوں میں امام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط پر خط لکھنے شروع کیے۔ ان میں لکھا تھا، ہم یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان خطوط کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ حضرت مسلم کو کوفہ میں لوگوں نے پرجوش استقبال دیا، کئی ہزار لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت مسلم نے امام کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں، مگر جلد ہی کوفہ کے حالات بدل گئے۔ یزید نے کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کیا، جس نے سختی، قتل و غارت اور دھونس کے ذریعے لوگوں کو ڈرا کر مسلم بن عقیل کو تنہا کر دیا۔ حضرت مسلم کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی کوفہ کی یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے مکہ میں حج کو عمرے میں بدل کر کوفہ کی طرف ہجرت کی۔ راستے میں کئی لوگوں نے آپ کو روکا اور کہا، کوفہ والے وفادار نہیں، وہ حضرت علی اور حضرت مسلم کو بھی دھوکہ دے چکے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، میں فساد یا دنیا کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے، اور یہ کہ امت کو ظلم سے بچایا جا سکے۔ آپ کا قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں امام کے اہل خانہ، خواتین، بچے، بہنیں، بھائی اور ساتھی شامل تھے۔ راستے میں حرب بن یزید ریاحی یزید کے ایک لشکر کے ساتھ آیا اور امام کو روکا کہ کوفہ نہ جائیں۔ امام نے ہر سے نرمی اور حلم سے بات کی، ہر کی آنکھیں کھل گئیں اور بعد میں وہ پہلا شہید بنے۔ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے کے لیے 30,000 کا لشکر کربلا بھیج دیا۔ امام حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ ان کے سامنے فرات کا دریا تھا، لیکن لشکر یزید نے پانی بند کر دیا۔ امام حسین نے کہا، مجھے واپس جانے دو، یا کسی سرحدی مقام پر جانے دو، یا یزید سے براہ راست بات کرنے دو۔ مگر یزید کا مقصد صرف ایک تھا، بیعت یا موت۔
امام نے خیمے لگائے اور راتوں کو عبادت میں گزارا۔ 9 محرم کو ابن سعد نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ اپنے رب سے دعا، نماز، قرآن اور مناجات کر سکیں۔ عاشوراء کی رات امام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور چراغ گل کر کے فرمایا، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ یزیدیوں کا مقصد صرف مجھے مارنا ہے، مگر کسی نے خیمہ نہ چھوڑا۔ سب نے کہا، ہم آپ کے ساتھ جینا اور مرنا چاہتے ہیں یا حسین۔ 10 محرم کی صبح امام حسین نے نماز فجر ادا کی، اہل بیت کو رخصت کیا، تلوار کمر سے باندھی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا رب، اپنے فیصلے پر راضی ہوں، صبر کروں گا اور شہادت کی طرف بڑھوں گا۔ جنگ کا آغاز ہوا، امام کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ، حبیب بن مظاہر، جون رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سب عاشق حسین، سب نے جان قربان کر دی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اذن جہاد مانگا تو امام کی آنکھیں بھر آئیں۔ علی اکبر میدان میں اترے اور شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم بن حسن نے کہا، چاچا، کیا میں بھی شہید ہو سکتا ہوں؟ امام نے سینے سے لگا کر رخصت کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اٹھایا، پانی لانے کی کوشش کی، بازو کٹ گئے، سر پر عمود پڑا، زمین پر گرے اور کہا، یا حسین، السلام علیکہ یا اخی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھائی کا لاشا اٹھایا، مگر بازو کٹے ہوئے تھے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے۔ ان کے بدن پر زخموں کی بارش ہوئی، تیر، نیزے، تلواریں۔ امام زمین پر گرے اور سجدے میں کہا، الہی، تیرے دین کو بچانے کے لیے قربانی قبول فرما۔ شمر آگے بڑھا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین کا سر نیزے پر بلند کیا گیا، آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، خیموں کو جلایا گیا، اہل بیت کی عورتوں کو قید کیا گیا۔ حضرت زینب نے کوفہ اور شام کے درباروں میں خطبے دیے، جنہوں نے ظالموں کو بے نقاب کر دیا۔ کربلا قیامت تک حق اور باطل کے درمیان لکیر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دے کر اسلام کو بچایا۔ آج بھی ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کربلا کی تڑپ ہے۔ نواسہ رسول کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کے سامنے خاموشی کفر کے برابر ہے اور حق کی راہ میں جان دے دینا حسینیت ہے۔ حسین مر کر بھی زندہ ہیں اور یزید زندہ ہو کر بھی مر چکا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔